اگر کوئی انگلش سیکھنا چاہتا ہے، عربی سیکھنا چاہتا ہے، آج کل چائنیز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چائنیز ہی ہے، انگلش سیکنڈ نمبر پر آتی ہے، چائنیز سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا جائے؟ میں کچھ سٹیپس اس کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو نا، بولنے سے اس زبان میں آپ کا لیول آف ایکسپرٹیز کیا اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو وہ زبان بہت اچھی نہیں آتی لیکن وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، وہ اپنا مدعا سمجھا، معافی ضمیر بیان کر لیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، English is just a language, it's not a measure of intelligence. You will become mature when you will understand this particular sentence. English is not a measure of intelligence. انگریزی زبان بولنے والا یہ اس کی ذہانت کا معیار نہیں ہے، یہ صرف ایک زبان ہے۔ اور انگلش اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو کام، کلیئر اور کانفیڈنس، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ وہ جو بندہ بتا رہا تھا، اس بندے نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتا ہے ہماری سائٹ کے اوپر ایک سپروائزر تھا جو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، اس سپروائزر کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں: سکون کے ساتھ بات کرنا، حوصلے کے ساتھ بات کرنا، اور جو بات کر رہا ہے کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ تینوں چیزیں جب آپ میں آ جائیں گی، آپ کوئی بھی نیا کام کر لیں گے۔ خاص طور پہ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ ڈیلیور کر لیں گے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، کوئی بندہ کسی زبان کو سیکھنے کی طرف بڑھتا ہے تو وہ سیکھ کیوں نہیں پاتا؟ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دماغ کو تیز کرنے والی جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں نا، اس میں یہ دو چیزوں کا کوئی متبادل نہیں پڑا۔ کھانے کے لحاظ سے ایک بتاتا ہوں اور ایک دوسری چیز بتاتا ہوں۔ ہنی، شہد، اس میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو شاید دنیا کے کسی اور کھانے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسی چیز موجود ہے، اور یہ چیز ہیلتھ، برین ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے، یادداشت کے لیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے نئی زبان سیکھنا۔ نئی زبان کسی کو سکھائی گئی اور اس کے ایم آر آئی اسکینز لیے گئے، جو تبدیلی نئی زبان سیکھتے ہوئے پیدا ہوئی تھی نا سلمان بھائی، اور کسی ایکٹیویٹی میں پیدا نہیں ہوئی۔ بچے دے آر دا بیسٹ لرنر، بچے سب سے بہترین دوسری زبان سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ان کا دماغ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور بڑے بھی جب دوسری زبان سیکھتے ہیں نا، ان کے برین میں ایسی چینجز ہوتی ہیں جو ان کے مائنڈ کو بہت شارپ کر دیتی ہیں۔ اچھا، دوسری زبان سیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو اپنی پرفارمنس ہم میجر کرتے ہیں نا، کہ میں جو دوسری زبان سیکھ رہا ہوں تو میں ٹھیک سیکھ رہا ہوں کہ نہیں سیکھ رہا، یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ میں غلطیاں کتنی کر رہا ہوں۔ میری سکسیس کس پہ ہے کہ ہاؤ مینی مسٹیکس آئی ایم کمٹنگ، یا ہاؤ یو آر ججنگ می۔ ناؤ آئی ایم اسپیکنگ انگلش آن مدنی چینل، ناؤ دیر مے بی ملینز اینڈ بلینز آف پیپل ہو آر ججنگ می، یو فور آر ججنگ می۔ آپ چاروں مجھے جج کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں غلطیاں کتنی کرتا ہوں۔ یہ سوچ مجھے کبھی نیا سٹیپ لینے پر مجبور نہیں کرے گی۔ allow myself, I must allow myself to commit mistake. مجھے اپنے آپ کو یہ اجازت دینی پڑے گی کہ میں غلطیاں کروں، اور آپ اپنے بچوں کو بھی براہ کرم یہ اجازت دیں کہ وہ غلطیاں کریں۔ بچہ غلطی کرے گا تو وہ اوریجنل سامنے آتا ہے، اوریجنل۔ اگر آپ اس کو غلطی کرنے سے ٹوک دیں گے نا، میں شرعی طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، بالکل آپ کو جس جگہ پر ٹوکنا روکنا وہ ٹھیک ہے، بٹ ڈونٹ آلویز بی سیئنگ نہ کرو، یہ کیا کر دیا، یہ نہ کرو۔ بچہ اوریجنل ہو کے آپ کے سامنے کم از کم نہیں آئے گا۔ بچے نے کرنی ہی غلطی ہے، وہ سیکھے گا تب جب وہ ہلے گا، بیٹھ کے وہ سیکھ نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو یہ نہ جج کریں آپ کو کون کہہ رہا ہے، غلط بولے، مار کی غلطیوں کو نہ دیکھیں۔ آپ کریں گے غلطی، آپ کی مادری زبان انگلش نہیں ہے۔ اگر آپ نے 18-20 سال میں جا کے انگریزی یا کوئی اور زبان سیکھنا شروع کی، کیسے آسان ہوگا سیکھنا؟ وہ مجھے بتائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ لوگ کھڑا کر لیتے ہیں میں اجتماع کے بعد اور پوچھتے ہیں کہ جی تھوڑی سی انگریزی بول کے دکھائیں اور ہمیں بتائیں انگریزی کیسے بولنی ہے۔ آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی میجک وینڈ، میرے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں کہ میں ایسے کروں گا آپ انگریزی بولنا شروع کر دیں گے۔ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، دیر از نو پریس بٹن ان آور لائف۔ ہماری زندگی میں کوئی پریس بٹن تو نہیں ہوتا۔ ایک بچے کو چیک کریں آپ، وہ بچہ جو نعت پڑھنے جمعے کو آتا ہے، یقین کریں اس بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ نعت کس سر میں پڑھ رہا ہے، کس لے میں پڑھ رہا ہے، ایسی پڑھ رہا ہے جو 100 کو متاثر کرے گی کہ نہیں۔ آنکھیں بند کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے کیونکہ پیچھے بچوں کی لائن لگی ہوتی ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پڑھی جاتا ہے۔ ایک بندہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی پرفارمنس کیا ہے، گیم کھیلی جا رہا ہے، جو اس گیم میں کام ہونا چاہیے، جو ایک مدعا ہے وہ حل نہیں ہو رہا، لیکن وہ کرتا جا رہا ہے۔ اس بندے کا حوصلہ چیک کریں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں اردو میں بول رہے ہیں عربی میں، سوچ رہے ہیں انگلش میں بول رہے ہیں اردو میں، یا سوچ رہے ہیں اردو میں بول رہے ہیں انگلش کے اندر، تو وہ چیز پراپرلی ڈیلیور نہیں ہو پائے گی۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں، مجھے ذاتی طور پہ ایک عرصہ ہو گیا کہ میں نے انگریزی کے لفظ کا اردو میں مطلب دیکھا ہو، میرا خیال میں 8-10 سال ہو گئے ہوں گے، انگریزی کے لفظ کا میں نے اردو میں ترجمہ نہیں دیکھا۔
انگریزی کے لفظ کا میں نے ہمیشہ انگریزی میں ہی ترجمہ دیکھا ہے. کیوں؟ پھر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ اس کا چیز کیا ہے. مثال کے طور پہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں تھیسورس. ایک ہوتا ہے میننگ، ایک ہوتا ہے تھیسورس. تھیسورس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لفظ کے ہم معنی الفاظ کون سے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کیٹاسٹروفی، تباہی کو کہتے ہیں. کیٹاسٹروفی کا ایک مطلب ہے آن سلاٹ، ایک ہے ڈیوسٹیشن، ایک ہے کھیوس، ایک ہے ڈس ارے. یہ سارے انگریزی کے لفظ بول رہا ہوں، سب کا مطلب ایک ہے. اگر آپ نے کوئی زبان سیکھنی ہے تو اپنے دماغ کو بھی اسی زبان میں سوچنے پہ مجبور کریں، اسی زبان کی لغت میں دیکھیں. کئی ویب سائٹس ایسی ملتی ہیں، آپ انگریزی کا لفظ انگریزی زبان میں دیکھیں، آپ کو آسان مل جائے گا. اچھا وہ بھی سمجھ نہیں آتا، اس کا پھر مطلب دیکھیں. وہ نہیں سمجھ آتا، اس کا پھر مطلب دیکھیں. کہیں نہ کہیں آپ کو جیسی سمجھ آئے گا پوری سیڑھی سمجھ آ جائے گی.